افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 دن سے جھڑپیں جاری ہیں۔ افغانستان پراکسی بن رہا ہے۔ پراکسی بن رہا ہے۔ اس علاقے سے ایک جنگ شروع کر کے تو ہو سکتا ہے اس کا دائرہ کار ایران کی طرف پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ چائنا کو روکنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ان کی دوسری ترجیح تھی۔ اسرائیل کو اس علاقے میں کوئی نہ کوئی الہی چاہیے تھا، وہ انڈیا میں میسر آ گیا۔ انڈیا بہرحال پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی اوقات کیا ہے۔ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا، وہ بھائی بناتی ہے، باپ کسی کو نہیں بناتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 دن سے جھڑپیں جاری ہیں، اور یہ جھڑپیں جس سرحدی علاقوں میں ہو رہی ہیں اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، اور ان جھڑپوں میں پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گرد پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر یہاں تخریب کاری کرتے ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور افغان طالبان پر مستقل ایک دباؤ پاکستان کی طرف سے ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ روس کی جانب سے جو وزارت خارجہ نے ایک رپورٹ جاری کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ 20,000 سے لے کے 23,000 کے درمیان اس وقت افغانستان کے اندر دہشت گرد موجود ہیں جو مختلف تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ افغان طالبان حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کیوں گریزاں ہے؟ اور یہ جو حالیہ جھڑپیں ہیں، کیا یہ ایک بڑے تنازع اور بڑے جنگ کی طرف رخ اختیار کر سکتی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب کو، اور ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ سر، یہ افغانستان کا جو مدعا ہے، یہ اس پورے ریجن میں اب سے نہیں، کم و بیش گزشتہ 100 برس سے، جب برٹش امپائر تھی اس وقت سے یہ ایک کور ایشو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ افغانستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے یا اس کے داخلی طور پر لوگوں کا مزاج بھی ہے؟ دیکھیے، یہ ساری باتیں اس دفعہ کی جو جھڑپیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو ہے نا کہ جی ماضی میں جو بڑی قوتیں آئیں، برطانیہ تھا، فارمر رشیا تھا یا امریکہ تھا، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ اس نے ایک اپنے ایسے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ کشیدگی اختیار کی ہے جو ہمیشہ اس کی سپلائی لائن رہا ہے۔ ایک بات واضح کرتے چلیں کہ افغانستان کو نا پاکستان کے علاوہ چین کا چھوٹا سا بارڈر لگتا ہے، ایران کا لگتا ہے، اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جن کا بارڈر افغانستان کو لگتا ہے۔ اور جو انالیسز ہے یا تاریخ کا حوالہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ سوائے پاکستان کے کبھی بھی پرو افغانستان نہیں رہا۔ تو اب افغانستان نے اگر اسی سے جھڑپوں کو جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، مواد فراہم کر دیا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے۔ لیکن یہ افغانستان نہیں ہے صرف، یہ دیکھیں الف نام کے جو ملک ہیں نا ایشیا میں، یہ بڑے کرٹیکل ہیں۔ وہ انڈیا ہو، وہ اسرائیل ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، اور اگر آپ انٹرنیشنلی بھی بات کریں تو اس میں ایک الف امریکہ کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ بیسیکلی اس کا جو تانا بانا بنا جا رہا ہے نا، وہ وہی ہے جو آپریشن سندور انڈیا نے لانچ کیا۔ اس میں وہ ٹریپ ہوئے، اس کی بات ہم یہاں پر نہیں کریں گے۔ اس سے ان کو بہت زیادہ سبکی اٹھانا پڑی، ان کی آرمی، ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی ایجنسیوں سے بہت زیادہ ڈیمورلائز ہوئی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو 20 سال افغانستان میں امریکہ بیٹھا رہا تھا نا، اگر کوئی ملک مستقل طور پر اس کے ساتھ وہاں پر فزیکلی موجود رہا تھا، اس کی فورسز نہ صحیح، اس کی ایجنسیوں کے لوگ، اس کے دیگر لوگ، وہ انڈیا تھا۔ تو انڈیا اپنے ان بچے کھچے ایسڈز کو، جو ایسڈ سے زیادہ ایسڈ ہیں، ان کو استعمال کر رہا ہے، اور افغانستان استعمال ہوا۔ اچھا، اس میں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ 20 سال تک امریکہ اور نیٹو فورسز یہاں پہ رہیں، اور ان کو یہاں سے سیف ایگزٹ دینے میں، امریکہ کو سیف ایگزٹ دینے میں پاکستان کا بالکل پرائمری رول رہا۔ پاکستان کی افواج بھی اس میں شامل تھیں، پاکستان کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی شامل تھی، ان کو سیف ایگزٹ دیا۔
لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی نادانی کہیں، بیوقوفی کہیں، یا اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں کہ یہاں سے وہ خود تو سیف ایگزٹ لے کے چلا گیا، لیکن ملک کس کے ہاتھ میں آنا ہے، اس کو کس نے سنبھالنا ہے، اس کے اوپر دوحہ میں تو مذاکرات کیے تھے اس وقت، لیکن جاتے ہوئے کوئی بندوبست نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کی جو حکومت ہے یہ حقیقی معنوں میں اس وقت افغانیوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے؟ آنسر از نو، کسی طور پہ نہیں ہے. یہ ایک واحد حکومت ہے، شاید پوری دنیا میں واحد ملک ہے کہ جس کو اپنی پوری عوام ہی جو ہے پورے نہیں مانتے. اگر وہ مان بھی لیں تو یہ واحد حکومت ہے جس کی اپنے ملک کے اوپر ایک مخصوص علاقے کے علاوہ اس کے اوپر ریٹ موجود نہیں ہے. وہاں پر ہوموجینٹی انڈیکس جو ہے وہ ہیٹروجینٹی والا ہے. وہاں پر زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر بہت زیادہ ڈویژن ہے. اس میں دیکھیں، اگر آپ پہلے والے اینگل کو دیکھیں نا کہ افغانستان ایک سخت گیر طالبان جو ہیں وہ دنیا میں حکومت ہے. انڈیا نے یہاں تک رسک لیا کہ ان کے آفیشلز کو بلایا، کئی دن کا قیام کروایا. وہ واقعہ آپ دیکھیں کہ جب افغان جو آفیشل وہاں پہ گیا، غالباً وزیر خارجہ تھا، تو اس نے کہا یہ عورتوں کو باہر نکال دو. انہوں نے وہ بھی ایبزارب کر لیا، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور فرنٹ نہیں بچا تھا کہ جہاں سے وہ پاکستان کو نا ٹف ٹائم دے سکے. دیکھیں، کچھ باتیں نا بڑی طے شدہ ہیں. اگر ہم پہلے ان کو جان لیں تو پھر باقی ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے. ویسٹ جس کا نام ہے، اس میں یورپ کے ممالک بھی ہیں، ظاہر ہے اس کو لیڈ کرتا ہے امریکہ. ان کا ایک ہی ورلڈ آرڈر ہے سومرو صاحب، اور وہ یہ ہے کہ ایشیا میں ڈس آرڈر رہے. اس کو بھی ایکسپلین ایشیا میں ڈس آرڈر دیکھیں اب تو نہیں رہ سکتا، اب تو یہ صدی ایشیا کی ہے. ٹھیک ہے، اسی تو جنگ کس بات کی ہو رہی ہے؟ جنگ اسی بات کی ہو رہی ہے کہ ایشیا میں ڈس آرڈر جاری رہے. وہ مڈل ایسٹ میں ہو، وہ سینٹرل ایشیا میں ہو، وہ ساؤتھ ایشیا میں. افغانستان پراکسی بن رہا ہے. پراکسی سمپل پراکسی نہیں بن رہا، بیٹل فیلڈ بن رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ جنگ افغان طالبان کو اس سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی وہ گزشتہ 4 دہائیوں سے مستقل طور پر حالت جنگ میں ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات نہیں میری عرض سن لیں، بات پوری کر لیں. گزارش یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ اس میں وہ بھرپور طریقے سے استعمال ہو کے تو اپنا وجود ہی کھو دیں گے. نہیں، اتنا بڑا خطہ ہے، نہیں، طالبان اپنا وجود کھو دے. جو ان کی رٹ جتنی کتنی ہے جو حکومت ہے. مثال کے طور پہ ایک طرف ایران ہے، تو ظاہر ہے ایران اچھا ایک نا تصور ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے میلٹنگ پاٹ، پگھلنے والا، پگھلانے والا، ایک ہوتا ہے سمیلٹنگ پاٹ. جو رشیا اور چائنا ہے نا، وہ بھی تو آخر موجود ہے نا. ٹھیک ہے، وہ ہاٹ وار نہیں کرتے، وہ سمیلٹ کریں، یعنی وہ نا لوگوں کی شناخت، ارادے اور حرکات کو نا واضح کرتے جا رہے ہیں. ابھی تک جو ان کو کامیابی ہوئی ہے، انہوں نے مسلم دنیا کو ہی بتا دیا، یہ سخت الفاظ ہے، کہ بظاہر جس کا نام مسلم ملک ہے، یو اے ای اور قطر، یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ہمارے اشاروں پر بھی چلتے ہیں. دوسری بات، ایران سمیت دیگر عرب کنٹریز پرو انڈیا تھے. آپ یوں کر لیں کہ اس کو تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو انڈیا نے رانگ بیٹ کی ہے. انڈیا بہت بڑی بھول کر گیا ہے. مثال کے طور پہ جو مودی وہاں گیا، جو الفاظ اس نے ادا کیے، یہ اس نے ایک ایسے وقت میں ادا کیے ہیں کہ جو پرو اسرائیل عالمی طاقتیں تھیں وہ بھی اسرائیل کے خلاف بولنا شروع ہو چکی تھی. یا آپ اس کا دوسرا اینگل یہ نکال سکتے ہیں کہ اب اسرائیل کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچا تھا کہ وہ انڈیا کو گھسیٹے، یہاں لائے اور کہے کہ اب تمہارا جو ایک زخم بھرا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس کو اگر تم نے بھرنا ہے تو ہم افغانستان میں تمہاری کچھ ہیلپ کریں. دیکھیں، بی جے پی کو تو خود کانگریس کی طرف سے بڑی سخت مخالفت کا سامنا ہے اس دورے کے اوپر. اب یہ جو نیکسس ٹرائکا کی صورت میں بننے جا رہا ہے، اسرائیل، انڈیا اور افغانستان، پھر آپ والی بات تینوں کے ملکوں کے نام کے ساتھ الف ہے. بات یہ ہے کہ افغان حکومت اس وقت اس پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. پاکستان جو اس کا سپورٹر رہا بہت حد تک، یہاں سے وہی افغانی پاکستان کے اندر جو ہے سارا کاروائیاں کرتے رہے، ان کو نکالنا پڑا. 16 لاکھ لوگوں کو نکالنے کا بندوبست کیا گیا، جن کو ہم 4 دہائیوں سے یہاں پر ان کی میزبانی کر رہے تھے. اب اگر طالبان حکومت، ایک طرف چین بھی بیٹھا ہے، چین روس بھی بیٹھا ہے، اور روس، ان دونوں کو بائی پاس کر کے ان دونوں کی پراکسی بنتے ہیں. نہ یہ ریجنل پاور ہیں دونوں،
इंडिया और इसराइल ना इनका कोई बैन अवी ताकत में एक बहुत बड़ा कोई हुजम है। बहुत अच्छा सवाल है, तो बहुत बात यह है कि अफगान तालिबान को इस वक्त लेजिटिमेसी नहीं हासिल बैन अवी फोरम पर भी, तो जब वो इस तरह की नई जंग शुरू कर रहा है अपने हमसाया मुल्क के साथ, तो मुझे बताएं कि उनकी मईशत का मुस्तकबिल क्या होगा और इस खित्ते की कि इस खित्ते के अंदर वो प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे कि तीसरी आलमी जंग के अंदर नहीं, हम जो है पहली वो बात तो ये सोमरू साहब कि तीसरी आलमी जंग जारी है, मरहलावार हो रही है, मखसूस इलाकों में हो रही है, कहीं हॉट है, कहीं कोल्ड है, कहीं प्रॉक्सी है। पहली बात जंग हो रही है। नहीं जंग सर्द भी होती है, सर्द भी होती है। अच्छा सर्द होती है बड़ी ताकतों के आपस में, कि यानी कुचले जाते हैं छोटे मसलन सर्द उनके लिए होती है, सर्द उनके लिए जो बड़े हैं, पेरिफेरी वालों के लिए हॉटी है। मिसाल के तौर पे यूएसएसआर और अमेरिका की जो सर्द जंग चली, वो सर्द सिर्फ उन दो के आपस में थी, वगरना तो वियतनाम में उनका 60,000 फौजी मारा जाता। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो कोल्ड थी, वो हॉट ही थी। तो प्यादे जो होते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, जिनको गरीब मुल्क कहा जाता है, उनका एक ही अलमिया होता है, उन्होंने इस्तेमाल होना ही होना होता है। अब आपका जो ये एकेडमिक सवाल है ना तालिबान वाला, देखें ना तो उनको कोई इलेक्शन की फ़िक्र है, ना उनको ये फ़िक्र है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई राय अमा है, हक में हो सकती है कि नहीं हो सकती। जो बात मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन मुझे कहना पड़ेगी, कुन ज़हन लोग हैं, क्लोज्ड माइंडेड लोग हैं, ट्रैप हो गए हैं। मतलब मजबूरियाँ थी, कुछ मजूरियाँ थी, मजबूरी और मजूरियों का भरपूर फ़ायदा उठाया इंडिया ने, इजराइल ने और अमेरिका। देखें दाइश और अलकायदा दोनों के सेफ हेवन अफगानिस्तान है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जिससे मुतालिक पाकिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ है। ये भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि मिडल ईस्ट के बाज़ ममालिक मसलन कतर और UAE ये भी TTP को स्पॉन्सर करने वालों में शामिल है। देखिए वो तो एक अलग मौजू है, इस पर बात करूंगा, मौजू अलग नहीं है लेकिन इसका हिस्सा है, इस पर करेंगे बात। TTP से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है और ये झड़पों की वजह भी यही है कि वहाँ से पाकिस्तान के अंदर हंगामा पैदा करने के लिए और यहाँ पर बदअमनी पैदा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 3-4 जो बड़े ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो दाइश खुरासान ग्रुप हो, चाहे वो अलकायदा का ग्रुप हो, चाहे वो TTP वहाँ से बैठ के ऑपरेट हो रही हो, तो अफ़गान तालिबान अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करते तो इस वक्त उनको सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, दोनों की बॉर्डर बंद है, ट्रेड बंद है, ना उधर का माल इधर आ रहा है, ना इधर का माल उधर जा रहा है। और फिर ये CPEC का जो बड़ा एक लार्जर रूट है वो भी मुतासिर होगा। तो अफगानिस्तान ऐसी सूरत हाल में सिर्फ इंडिया और इसराइल की बुनियाद पर सर्वाइव कर सकता है। पहले कौन सा वो सर्वाइव कर रहे हैं, पहले भी तो हैंड टू माउथ ही चल रहा था ना। तो जब लेकिन करेंसी उनकी मजबूत है, हमसे भी राइट पाकिस्तान से मजबूत है, ठीक मान लिया। अब सवाल ये है कि उन्होंने एक गैम्बल किया है। अच्छा दूसरी बात ना, एक चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं, हम जब दाइश का नाम लेते हैं, अलकायदा का नाम लेते हैं, तालिबान का लेते हैं, तो ज़हन में रखा करें ये कोई इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय इस्टेब्लिश्ड? तो वॉरलॉर्ड्स है ना। नहीं, हाँ मतलब वो बकायदा रिक्रूटमेंट नहीं है। ये तो वॉरलॉर्ड्स कहीं पर किसी भी जगह 500 बंदे उठे और वो कह दे कि जी हम दाइश हैं, वो कोई भी एक्टिविटी कर दे। ये हैं बेसिकली मर्सेनरीज। बाकी जो बात आपने की ना कि इससे अफगानिस्तान का सांस बहाल होगा, नो वे। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस इलाके से एक जंग शुरू करके तो हो सकता है उसका दायराकार ईरान की तरफ फैलाने की कोशिश की जाए। अब उसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ईरान के पीछे खड़ा है पाकिस्तान, बाकी बहुत सारी जगहों रूस भी खड़ा है, चीन भी खड़ा है और उन्होंने तो खुल के खड़े हैं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान भी माजरत के साथ बैनुल सतूरी समझिएगा बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन यहाँ पर जो भी ये करवा रहे हैं ना अफगानियों से, वो बलूचिस्तान में करवाएं, वो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों, वो एक मिस्टेक कर रहे हैं। और मिस्टेक कर रहे हैं कि इन बातों पर पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और रही बात कि वो ये कहते हैं जी हम 24 घंटे में ये कर देंगे, ये कर देंगे। अगर ये जंग जारी रही, अगर ये जंग प्रोलॉन्ग की, जो कि मुझे नहीं लगता होगी, तो ये मेरी बात याद रखिएगा, दुनिया में को पहली दफ़ा मुल्क आएगा जो अफगानिस्तान को कनकर करेगा। नहीं, वो तो अफगानियों के मुतालिक बड़ा मशहूर है कि ये बड़ी बड़ी आलमी ताकतों का कब्रिस्तान है। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए आप नहीं सुन लेना, उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी कौम यकसू हो,
آپ کے پڑوسی ملک آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو کسی نہ کسی کی طرف سے فنڈنگ آ رہی ہو, ٹریننگ آ رہی ہو, یعنی اب ان کو ڈالر نہیں مل نہ اب ڈالر ملنے کا, اب اپنی کرنسی اپنے دمان پہ چلنا ہے. کچھ نہ کچھ ایڈ تو آئے گی, لیکن سوال یہ کہ آن گراؤنڈ ان کو کون انفارمیشن دے گا. انڈیا کہہ رہا ہے ہم پیسے دیں گے, رائٹ, کس حد تک دیں گے. دیکھیں جنگ جو ہوتا ہے نا, یہ امیر لوگوں کی ایک لگژری ہوتی ہے. اس کو ایک نئے طریقے سے ڈیفائن کر دیتا ہوں. جن کے پاس پیسہ وافر پڑا ہو, جن کے پاس اسلحہ وافر پڑا ہو, وہ کہتے ہیں کہ چلو یار ایک جنگ کرواتے ہیں, اپنا اسلحہ چیک کرتے ہیں, اپنا اسلحہ بھیجتے ہیں. انڈیا اپنے ملک کے اندر آگ جو لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے اگر اس آگ میں جھونکا جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ نہیں, بہت سارا نقصان ہی اٹھائے گا. مثال کے طور پر اب جو دور تھا نا جب افغانستان میں امریکہ آیا تھا, اس وقت صرف دنیا میں امریکہ ہی تھا. اب یاد رکھیں چائنا میں تو بیٹھا ہوا ہے نا, چائنا نے صرف سوپ اور نوڈلز نہیں بیچنے نا, ان کے پاس بھی باقی چیزیں, ان کے پاس جدید اسلحہ ہے, دنیا کو بیچ رہے ہیں. پھر یہ رشیا بھی تو اپنے پر پرزے نکال چکا ہوا ہے. رشیا نے تو بتا دیا, ثابت کر دیا یوکرین کے معاملے میں. مطلب مجھے ابھی تک دیکھیں, جنگ میں ہار جیت نقصان فائدہ حصہ ہوتا ہے. میرے حساب سے اس کے پیچھے انڈینز جس طریقے سے بھی آئے ہیں, یہ دوبارہ انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے. کیسے؟ پہلے وہ نا حصوں میں کوئی تخریب کاری کروا دی, کوئی اکانومی, مثلا معاشی طور پر ہم آلریڈی حالت جنگ میں. ہم پہلے کچھ چیزوں کا اعتراف کر لیں کہ پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹ ہے, باروڈ منی پہ ہم گزارا کر رہے ہیں. اب جب آپ ایسے ملک کو جنگ میں دھکیل دینا تو پھر وہ کبڑے کو لات والی بات ہو جاتی ہوتی ہے کہ بعض اوقات, کیونکہ یہ بھی ایک فلسفی ہے جنگ کی کہ جنگیں دو ہی لوگ لگتے ہیں, جو بہت زیادہ کھا چکے ہوں ان کے پاس ہو یا بہت زیادہ بھوکے ہو. تو انہوں نے بھوکی قوم کو پھر چھیڑ دیا ہے, لیکن جنگ کی صلاحیت موجود ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے ہو کچھ بھی سکتا ہے کہ انڈیا کو اس میں نہ پھر ہزیمت اٹھانی پڑے. اچھا, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کیونکہ دوحہ یعنی قطر وہ طالبان کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے. جب بھی عالمی طاقتوں سے بات چیت کرنی ہو یا افغان کا مسئلہ سیٹل کرنا ہو تو وہ دوحہ میں ہوتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے پاکستان کے وزیر اعظم قطر رہے ہیں اور افغانستان کے میٹر کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ قطر والا جو بیک ڈور ڈپلومیسی چینل ہے وہ دوبارہ کھل سکتا ہے اس تنازع کو روکنے کے لیے, کیونکہ ابھی اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ ریزرویشنز آئی ہیں کہ اس کو بڑھنا نہیں چاہیے, یہیں ختم ہونا چاہیے. یا آپ کو لگ رہا ہے کہ افغان طالبان حکومت جو ہے وہ آمادہ ہوگی کہ ہم ان گروپس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ جب تک کوئی فیصلہ کن موڑ نہیں آتا, ان کو میننگ فل, یہ میں ورڈ بول رہا ہوں, لاس نہیں ہوتا. تو لاس ہو رہا ہے نا, تجارت بند ہوئی ہوئی ہے. نہیں. دیکھیے کچھ ہوتے ہیں جب جہاں کوئی سسٹم نہ ہو نا, وہاں کچھ شخصیات ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں, کلٹ بنا ہوتا ہے اس بندے کے گرد. جب تک میننگ فل کوئی ان کے لاس نہ ہوئے نا تو اس وقت تک میننگ فل لاس سے کیا مراد ہے؟ ان کی جانے جائیں, بڑی شخصیتیں, بڑی جانے جائیں, تو وہ تو اس ٹائم کوئی سرفس پہ ہے ہی نہیں, وہ تو سارے انڈر گراؤنڈ ہیں اور نہ ہی سامنے فرنٹ. اب تو اس وقت طالبان کی حکومت ہی آ کے بات کرتی ہے نا, یا ان کے وزیر خارجہ بولتے ہیں یا ان کا کوئی عہدیدار بولتا ہے. سے مراد میری یہ ہے کہ جو کوئی ان کے چند ٹھکانے, کوئی ان کے میجر ویئر ہاؤسز اڑا دیے ہیں پاکستان فوج نے, ایئر فورس نے ان کے ایمونیشن سینٹر اڑا دیے ہیں. سمرو صاحب میری بات سنیں, جنگ میں جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا ان کا تصدیق کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. اصل جو بڑا جھگڑا ہے نا, بڑا جھگڑا اس اسلحہ کا ہے جو امریکن چھوڑ کے گئے تھے. نہیں, اس سے بھی بڑا ایک جھگڑا ہے. کیا؟ بگرام ایئر بیس کا. امریکہ ابھی بھی چاہتا ہے مجھے بگرام ایئر بیس ملے. مجھے تو یوں لگ رہا ہے, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس پورے میٹر کو سیٹل کرنے کے لیے وایا قطر یا وایا دبئی یا وایا سعودی عرب جب اس کو آگے بڑھایا جائے گا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ امریکہ انٹروین کرے گا اور وہ کہے گا جناب دو بگرام ایئر بیس. دیکھیے بگرام ایئر بیس تو امریکن اگر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر لیتے ہیں تو اس کو ویسے بھی حاصل کر سکتے ہیں. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود دیں. پھر یہ ہے کہ جنگ جب شروع کی جاتی ہے تو اس کے اصل مقاصد کیا ہوتے ہیں, اس کے لیے معذرت کے ساتھ میرے تو کوئی سورسز نہیں ہے, پھر آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. ابھی آپ کیا کہیں گے؟ میں لپیٹنے کی طرف بگرام ایئر بیس سے زیادہ جو وہ گلف ہے نا, یہ جو خلیج فارس ہے, وہ اگر آپ ایران کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو یاد رکھیں کہ جو ڈومینیٹنگ ایران ہے نا
ہنستا بستا یا بسا ہوا ایران وہ دوسری طرف زیادہ ہے, وہ افغانستان کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. پاکستان بھی اس وقت ایسی سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کو پرولونگ کرے, ٹھیک ہے, افغانستان تو ویسے ہی نہیں ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دونوں ممالک کے آپس کی جھڑپیں, تنازع اور جھگڑے سے کوئی تھرڈ فورس فائدہ اٹھا لے؟ کوائٹ پاسبل. دیکھیں پاکستان پر 3 چیزوں کا اس وقت پریشر ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان بھی ایک غیر اعلانیہ جنگ کا شکار ہے. ایک کا نام سی پیک ہے, ایک کا نام اسرائیل کو ماننا ہے, اور تیسرے کا نام نیوکلیئر پاور کو سے وڈرا کرنا ہے. دیکھیں جس ملک کی کرنسی 190 روپے سے 300 روپے کے قریب چلی گئی ہو تو یہ آل آف سڈن ہی ہوتا. لازمی بات ہے کہ کسی بڑی طاقت نے اس میں ہاتھ ڈالا ہوتا ہے. دوسری بات جہاں تک رہی نا کہ لڑائی کی, تو تیسرا فیکٹر پھر فریق ایک نہیں, وہ پھر 3 ہے. وہ پھر انڈیا صرف نہیں ہو سکتا, وہ اسرائیل بھی ہے اور امریکہ بھی ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں جو ایٹ دا فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے, ہاٹ وار کے اندر پاکستان آرمی کو افغانستان کے بس کی بات نہیں. آپ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں اور گلوبلی جو لوگ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے اور وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اب تیسری عالمی جنگ کے اندر میں ساتھ شامل کرنا چاہ رہا ہوں 5th جنریشن وارفیئر. تو مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کا پرٹیکولر اب میں ریجن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, بارڈر کے اوپر جھڑپوں کی بات نہیں کر رہا. افغانستان کے پاس منرل ریسورسز بھی ہیں, نیچرل ریسورسز بھی ہیں. افغانستان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں جو زیر زمین موجود ہیں. جغرافیائی اعتبار سے افغانستان بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو یہ بتائیں کہ افغانستان کے اندر افغانیوں کی سوچ بدلنے کے لیے 5th جنریشن وارفیئر کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ جاری ہے. تیسری عالمی جنگ کا اگر آپ کہنا چاہیں نا کہ اسٹارٹ پوائنٹ کیا تھا, تو 2008 میں جب پوتن نے اٹیک کر دیا تھا جارجیا پہ, چیچنیا پہ, اگر اس کو بھی آپ ایک بینچ مارک نہیں بناتے, تو 2014 میں جب اس نے کریمیا پر قبضہ کیا اس کو بھی اگر آپ نہیں مانتے, تو باضابطہ تیسری عالمی جنگ اسی دن شروع ہو چکی تھی جب رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تھا. مطلب ان کا ویسٹ کا ایک معیار ہے کہ جب تک ویسٹ پر حملہ نہ ہو وہ جنگ نہیں ہوتی. تو یوکرین یورپ کا ہی ایک حصہ ہے نا. اچھا پھر اب لوگ پوچھتے اچھا یہ ایک بات میں واضح کر دوں, اس کو آپ صرف پاکستان افغانستان کے تناظر میں نہیں لے سکتے. یہ جتنی بھی جھڑپیں ہیں, لمیٹڈ وار ہے, اسکرمشز ہیں, جو بھی ہیں, اس میں انڈیا افغانستان کے اندر انڈیا ایران کا ایلیمنٹ, امریکہ کا ایلیمنٹ, چائنا کا ایلیمنٹ, چونکہ پاکستان کے علاوہ اگر کسی اور جگہ چائنا نے سرمایہ کاری کرنی شروع کی تھی اس کا نام افغانستان ہے. کیونکہ تلخ بات ہے کہ سی پیک کا ایک اگر متبادل کہتے ہیں کہ نکل سکتا تھا تو افغانستان سے چابہار رپورٹ کا تھا. اب چائنا کو روکنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے, اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ان کی دوسری ترجیح تھی. اسرائیل کو اس علاقے میں کوئی نہ کوئی الہی چاہیے تھا, وہ انڈیا میسر آ گیا. انڈیا بہرحال پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, معاشی ہو, جنگی ہو, کوئی علاقائی تقسیم ہو, اس کو افغانستان کی سرزمین کی شکل میں ایک آئیڈیل اپرچونٹی میسر آ گئی. حالات ادروائز بھی کشیدہ تھے, اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ نچوڑ ہے. دیکھیں امریکہ نے جو اپنی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی 2025 کی جاری کی, اس ڈاکومنٹ کے اندر ساؤتھ ایشیا یا یہ افغانستان کا حصہ یا ایون یہ پاکستان, یہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے اندر انہوں نے فوکس کر دیا ہے انڈو پیسیفک کو, اور انڈو پیسیفک کو کنٹرول کرنے کا مقصد کہ آپ چائنا کی جو سمندری ٹریڈ ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں. تو افغانستان کے پاس ابھی کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے ہیلپ اس کو آ جائے, انویزیبل ہیلپ مل جائے یا انویزیبل ہینڈ سے اس کو ہیلپ مل جائے, تو ایسا نہیں ہے. اب چائنا جو ہے اس صورتحال میں, اس جنگی صورتحال میں, کیا اس کا رول نہیں بنتا کہ وہ آئے, انٹروین کرے اور اس میٹر کو ریزالو کرے؟ یہ بڑا میننگ فل سوال ہے. دیکھیے یہ میری آپ کی یا اس خطے کے لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن چائنیز نے نا ایک اپنی پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ جن کا اپنا سی پیک کا روٹ لپیٹا گیا, تقریباً رک گیا, وہ تب نہیں جنگ کے اندر آئے تو وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ وہ صرف سافٹ پاور پر بلیو کرتے ہیں. دیکھیے دنیا میں نا 2 نظریات, 2 طریقہ جنگ ہے. ایک ہے اٹیک از دا بیسٹ ڈیفense جو ویسٹرن کنٹریز نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, بالخصوص امریکہ, اسرائیل اور انڈیا.
ایک ہے ڈیفنس از دا بیسٹ اٹیک. چائنیز بدستور جنگوں سے بچتے ہوئے, جنگوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اندرونی طور پر سٹرونگ کر رہے ہیں. اب یہ ان کی حکمت عملی ہے. ہمارے کہنے پہ, ہماری خواہش پہ, مثلا آپ یہ دیکھیں ان کے تو بندے تک مارے گئے, پاکستان میں مارے گئے, تاجکستان کے بارڈر پر مارے گئے, وہ پھر نہیں انہوں نے گولی چلائی. اچھا, میرا آخری سوال یہ ہے, پاکستان کے وزیر دفاع نے بیان جاری کیا جیسے یہ رات کو پاکستان نے اٹیک کیا وہاں پر ان کے ٹھکانوں کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم اس لیے اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اٹیک کیا, ہم جوابی حملہ کر رہے ہیں. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ کوئی سمندر پار سے آئی ہے, آپ ہمارے ہمسائے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کی اوقات کیا ہے. یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ جس کے سائے تلے پلے ہوں, جہاں پر آپ کے لوگ رہے ہوں, جہاں سے آپ کو اسلحہ آتا رہا ہو, جن کی مدد سے آپ نے 2 سپر پاورز کو ہرایا ہو یا ان سے لڑے ہوں, ان سے لڑنا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا. دیکھیے یہ نا ایک انڈین مووی کا ڈائلاگ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا وہ بھائی بناتی ہے, باپ کسی کو نہیں بناتی. افغان طالبان کے اس عمل کی وجہ سے جو افغانی پاکستان میں اس وقت رہتے ہیں, یہاں کاروبار کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, یہاں ہی رہتے ہیں, ان کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے, سب کچھ ہے, آپ سمجھتے ہیں ان کے اس عمل سے ان افغانیوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگ گیا جن کی طرح علاقوں میں؟ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی تو لگا ہی ہوا ہے. مطلب افغانستان ایک ایسا ملک ہے, کسی نے کہا تھا کہ آئندہ اگر کسی 2 ممالک میں جنگ ہو نا تو ان کو چاہیے کہ اپنے شہری اور اپنے علاقے نہ تباہ کریں, دونوں کو فورسز دے کے وہاں بھیج دیا کریں, تو جو وہاں پہ ون کر جائے وہ آ کے دوسرا علاقہ لے لیا کرے. بدقسمت ترین علاقوں میں سے ایک علاقے کا نام افغانستان. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر منور صابر بات کر رہے تھے, اور یہ حالیہ جو جھڑپیں اور جو تنازع شروع ہوا ہے اس میں افغان طالبان حکومت کے خلاف پاکستان کی طرف سے وہاں پر موجود دہشت گردیوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے جو آپریشن ضرب للحق شروع کیا گیا ہے, اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردوں کا صفایا ہونا چاہیے. یہ پہلی ذمہ داری افغان حکومت کی ہے. اگر وہ نہیں کرے گی تو ان دہشت گردوں کو پاکستان میں کسی بھی قیمت پر کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.